آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے نشانات اور علامات کی، اگر وہ ہمارے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں یا نظر آتے ہیں تو انہیں بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا جسم بالکل ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے، اس لیے کئی سارے ضروری فنکشن سر انجام دینے کے لیے ضروری وائٹامنز اور نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب بھی جسم میں کچھ گڑبڑ نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ ضروری وائٹامنز اور نیوٹرینٹس کی کمی ہو رہی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کچھ ایسے ہی نشانات اور علامات کے بارے میں جن سے آپ اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں آپ کو بھی ان سارے مسائل کا سامنا تو نہیں ہے اور ہم کس طریقے سے قدرتی طور پر ان کو پوری طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وائٹامنز اور منرلز ہمارے جسم میں سب سے زیادہ اہم رول پلے کرنے میں مددگار ہیں، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ملٹی وائٹامنز تو کھاتے رہتے ہیں، یہ جانے بغیر ہی کہ ہمارے جسم کو کن نیوٹرینٹس کے اور کیوں ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سارے نشانات اور علامات بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں جب بھی ہمارے جسم میں ضروری وائٹامنز اور نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے، جیسے کہ گھٹنوں میں سے آواز آنا۔ اکثر آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جب بھی آپ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں یا جوڑوں کو حرکت کرواتے ہیں تو آپ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ چیز واضح طور پر کیلشیم کی کمی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ بات ہم میں سے تقریباً سبھی لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کیلشیم ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے کتنا زیادہ مفید ہے، لیکن اس بات سے شاید ناواقف ہوں گے کہ لمبے عرصے تک کیلشیم کی کمی ہوتے رہنے سے ہمیں آرتھرائٹس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس کو ٹھیک کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو آپ کیلشیم والی ٹیبلٹ سے دوری بنائے رکھیں، کیونکہ یہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔ مسوڑوں میں سے خون آنا، اگر آپ نے دانتوں کو برش کرتے وقت کوئی بھی چیز کھاتے پیتے وقت یہ چیز تو بہت ہی اچھے طریقے سے نوٹ کی ہوگی، دانتوں یا مسوڑوں میں سے خون آتا ہے، لیکن یہ چیز زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو وائٹامن سی کی کمی کا سامنا ہے، اور وائٹامن سی کی بھرپور مقدار کی اگر بات کی جائے تو قدرتی طور پر یہ آملے میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ آملے کو آپ سارا سال ہی تقریباً استعمال کر سکتے ہیں، اچار کی شکل میں، جوس کی شکل میں، پاؤڈر کی شکل میں بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مالٹے اور لیمو بھی وائٹامن سی کا بہت ہی اچھا ذریعہ ہے۔ آپ اورنج جوس کو بھی اپنے ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر لیمو پانی کو بھی اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صبح کے وقت لیمو پانی پیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے گردوں میں پتھری نہیں پیدا ہونے دے گا، اس کے علاوہ کیلشیم کی کمی سے بھی آپ کو دور رکھے گا۔ ناخنوں کا ٹوٹنا، بالوں کا جھڑنا اور جلد کے مسائل، ان صورتوں میں سمجھ لیجئے کہ آپ کو بائیوٹن کی کمی کا سامنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں بائیوٹن کم کیوں ہوتا ہے؟ بائیوٹن جسم میں کچھ برے بیکٹیریا کے بڑھنے کی وجہ سے کم ہونے لگتا ہے۔ جب بھی آپ کا ہاضمے کا نظام امبیلنس ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں برے بیکٹیریا جسم میں بھر جاتے ہیں اور بائیوٹن کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے ناخنوں کا ٹوٹنا، بالوں کا جھڑنا اور جلد کے مسائل بہت ہی زیادہ عام نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کیا کریں؟ بائیوٹن کی کمی کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بائیوٹن کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک میں پرو بائیوٹکس فوڈ کو شامل کریں، جیسے کہ دہی کو اگر آپ روزانہ صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو سب سے زیادہ فائدے ملتے ہیں اور آپ آسانی سے بائیوٹن کی کمی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ناخنوں پر سفید دھبے نظر آتے ہیں تو بالکل بھی انہیں نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ چیز اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کے جسم میں زنک کی کمی ہو رہی ہے۔ اور کیوں ہوتی ہے؟ ایسے لوگ جو کہ زیادہ کیکس اور پیسٹریاں کھاتے ہیں تو انہی کے جسم میں زنک کی کمی ہونا بہت ہی عام بات ہے، کیونکہ زنک مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ عورتوں کے جسم میں خاص طور پر حمل کے دوران زنک کی کمی کی وجہ سے بچے اور ماں کی دونوں کی حالت پر برے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنی خوراک میں کیک اور پیسٹریوں کو
کو کم سے کم شامل کریں۔ اناج، دالیں، میوے اپنی خوراک میں شامل کریں کیونکہ ان سے آپ بآسانی زنک کی کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی پھٹی ہوئی ایڑیوں کا سامنا ہے تو اسے بالکل بھی نظر انداز نہ کریں کیونکہ یہ نشانات اور علامات وٹامن B2 کی کمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے علاوہ وٹامن ڈی کی کمی بھی بہت زیادہ عام پائی جاتی ہے جس سے آپ کو جلد کے مسائل، بالوں کے مسائل اور ہاضمے کے نظام سے جڑے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ زیادہ پیزا، برگر، سموسے، پکوڑے، چپس، بسکٹ اور نمکین چیزیں کم سے کم کھائیں، لیکن اس کے لیے آپ گھر کا سادہ کھانا اگر کھاتے ہیں، سبزیاں، پھل اور بالکل سادہ غذا کھاتے ہیں تو آپ بآسانی اس کمی کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔